بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ لوگ اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس طرح اس علاقے میں کفر و شرک کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ جذبہ توحید سے معمور بڑی غضبناک حالت میں کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے چلا۔ اس کے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اسی جذبہ کے تحت وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا کہ شیطان اس کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، تو اتنی غضبناک حالت میں کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیطان نے کہا، جب تو اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو دوسروں کا اس درخت کی عبادت کرنا تجھے کیا نقصان دیتا ہے؟ تو اپنے اس ارادے سے باز رہ اور واپس چلا جا۔ مسلمان نے کہا، میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ معاملہ بڑھا اور شیطان نے کہا، میں تجھے وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ دونوں میں کشتی ہو گئی اور مسلمان نے شیطان کو پچھاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا مشورہ ہے تو درخت کو نہ کاٹ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو روزانہ تجھے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ وہ شخص شیطان کی ان لالچ بھری باتوں میں آ گیا اور 2 دینار کے لالچ میں اس نے درخت کاٹنے کا ارادہ ترک کیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ جب اگلی صبح بیدار ہوا تو 2 دینار تکیے کے نیچے موجود تھے۔ پھر دوسری صبح جب اس نے تکیہ اٹھایا تو وہاں دینار موجود نہ تھے۔ اسے بڑا غصہ آیا اور کلہاڑا اٹھا کر درخت کاٹنے چلا۔ شیطان پھر انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کریں، لہٰذا میں درخت کو کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ شیطان نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اب تم کبھی بھی درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ چنانچہ شیطان اور اس آدمی کے درمیان پھر کشتی ہو گئی، لیکن اس دفعہ شیطان نے اسے پچھاڑ دیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ قریب تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہو جاتی۔ اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تو بتا تو ہے کون؟ شیطان نے کہا، میں ابلیس ہوں، اور جب تو پہلی مرتبہ درخت کاٹنے چلا تھا تو اس وقت میں نے ہی تجھے روکا تھا، لیکن اس وقت تو نے مجھے گرا دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت تیرا غصہ اللہ کے لیے تھا، لیکن اس مرتبہ میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں، وہ اس لیے کہ اب تیرا غصہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دیناروں کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اب تو کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔